انسان اپنے گھر کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے، اس وقت وہ سوچے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ سرکار فرماتے اللہ کا نام لے کے جاؤ، اور اللہ کا نام لے کے انسان دایاں پاؤں اندر جا کے رکھتا ہے، پہلے دایاں پاؤں رکھتا ہے، گھر میں جاتا ہے لیٹنے کے لیے، اس وقت بھی انسان جس وقت لیٹنے لگے سوچے تو صحیح نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لیٹتے وقت؟ وہ اللہ کا نام لیتے تھے، رب کا ذکر کرتے تھے، رب کو یاد کرتے تھے، داہنی کروٹ لیٹ جائے، دائیں طرف لیٹ جائے۔ یہ آمینہ کے لال کا طریقہ ہے، کتنا آسان ہے، کتنا سادہ سا ہے۔ انسان ویسے بھی تو لیٹے گا دائیں یا بائیں یا سیدھا لیٹے گا، لیکن اتنا سوچ کر کے دائیں طرف آمینہ کے لال لیٹتے تھے، انسان اس پہلو میں لیٹ جائے، صبح تک فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہ جائیں گے۔ یہ تھوڑی سعادت نہیں، آج ہمیں نیکیوں کا پتہ نہیں، ان کی قدر پتہ نہیں ہے، قدر تب پتہ ہوگی جب آنکھیں بند ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہوش عطا فرمائے، اور جسے ہوش مل جائے گی انشاءاللہ وہ دونوں جہاں کی سعادتیں لیتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کہ روزانہ کریں کہ اللہ مجھ سے، اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ایک بات سن لو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فرما دیجئے اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی محبت کی ایک ہی نشانی ہے فَاتَّبِعُونِی، میں محمد کی غلامی اختیار کرتے چلے جاؤ۔ جو آقا علیہ السلام کی غلامی اختیار کرتا ہے وہی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ سے الفت کرتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ رب فرماتا ہے میری محبت کا دعویٰ کرنے والوں میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلو، آمنہ کے لال کے نقش قدم پہ چلو، ان کے طریقے پر چلتے جاؤ۔ جو ان کے طریقے پر چلتا ہے وہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ جہاں جہاں سے گزرتا جائے فرشتے اس کی سلامی کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا جب تم ایسا کرو گے میرا انعام ہوگا۔ وہ انعام کیا ہوگا؟ میرے محبوب کی غلامی کرے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کبھی بندہ محبت کرتا ہے، کبھی اللہ محبت کرتا ہے۔ بات تب ہی بنتی ہے جب اللہ محبت کیا کرتا ہے، بات تب ہی بنے گی جب اللہ پیار کرتا ہے، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، بات تب بنتی ہے۔ بندے کے دعوے کوئی حقیقت نہیں رکھتے، بلکہ انسان جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے پھر بات بنا کرتی ہے۔ عارفوں کی بات، بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہیں، لیکن اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی خصوصی نظر رحمت اور خصوصی عنایت ہے۔ جس پر اللہ کی خصوصی عنایت ہو جائے وہ دونوں جہاں پہ اپنی بازی جیت جایا کرتا ہے۔ حضرت خواجہ عارف باللہ خواجہ باجد بستامی رحمت اللہ علیہ وہ قبر میں جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ توفیق نہ دے کوئی کام نہیں کر سکتا، یہ بھی سوچ دینے والا اللہ، یہ بات ذہن میں رہے، سوچ دینے والا اللہ، یہ فکر آنے والی اللہ کی طرف سے ہے۔ قبر میں گئے، فرشتے کہتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اب وہ تھے نا بڑے، رب نے کرم کیا، فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں میں 1000 مرتبہ کہتا رہوں میرا رب اللہ ہے، بات نہیں بنے گی، پہلے اس سے پوچھ لو میں اس کا بندہ ہوں بھی کہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رب نے فرمایا اس کا رستہ چھوڑ دو، یہ تو اللہ کی مہربانی سے مالا مال ہے۔ تو جو ہر کام میں اللہ سے، ابتدا اللہ سے ہوا کرتی ہے، رحمت اللہ سے ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھیے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ ہماری کوشش ہے، ہم درود پاک پڑھتے ہیں ہماری کوشش ہے، ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں ہماری کوشش ہے، ہم مساجد کا رخ کرتے ہیں ہماری کوشش ہے۔ نہیں نہیں، یہ فقط اللہ کی مہربانی ہے۔ ان گنت اربوں لوگ ہیں کبھی کوئی مسجد کی طرف نہیں آتا، ان میں سے رب نے بلا لیا ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں وحدہ لا شریک کی عزت ہے، اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ جس پہ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے وہ مساجد کا رخ کر لیا کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا انعام، ایک تو میں تم سے محبت کروں گا، اور پھر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔
پچھلی خطائیں معاف، پچھلی غلطیاں معاف، لغزشیں معاف. تم میرے محبوب کے نقش قدم پہ تو چلو، میرے محبوب کے طریقے پر تو چلو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے پر چلتا ہے رب تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے. رات بھر عبادت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے. شب بیداری کرتا ہے انسان، ساری رات تسبیح لے کے بیٹھ جاتا ہے، ساری رات 100 200 نفل پڑھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے. اس کی نیت یہ ہے کہ رب تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے. اچھی نیت ہے، رب میرے گناہ معاف کر دے، رب میری غلطیاں معاف کر دے، رب میری لغزشیں معاف کر دے، رب جنت دے دے، انعامات دے دے، اپنا کرم کر دے. یہ انسان کی نیت ہے. ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے. اور سو جانا یہ غفلت ہے. سو جانا انسان کو جب سو گیا تو انسان کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک انسان دوپہر کو سوتا ہے اس نیت سے کہ دوپہر کو سونا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، سرکار کی سنت ہے. صرف سنت مصطفیٰ سمجھ کر جو دوپہر کو سو جاتا ہے، محبوب سبحانی حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں وہ 100 سال عبادت اور ریاضت سے افضل ہے، کیونکہ اس میں نبی کی سنت کی مہر ہے، اور جس پہ سنت مصطفیٰ کی مہر ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. آئیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں. سرکار کا طریقہ بڑا آسان ہے. فرمایا میں تمہارے سامنے ایسی شریعت چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی رات اس کے دن کی طرح ہے. کیا مطلب؟ رات کو ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی، اندھیرا ہوتا ہے، لیکن شریعت میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، شریعت میں کوئی بہام نہیں ہے، شریعت میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز واضح ہے. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلتا ہے، شریعت محمد مصطفیٰ پہ چلتا ہے، یہ پاک و صاف اور ستھری شریعت ہے. اس طریقے پر چلتا ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کی مہربانی ہوتی ہے، رب تعالیٰ کو لطف و کرم ہوا کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مالا مال ہے، رب تعالیٰ دونوں جہاں کے انعامات اس کی جھولی میں ڈال دیا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کے کرم سے وہ مالا مال ہوا کرتا ہے. انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے، صبح اٹھے صرف اتنا سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا طریقہ کیا تھا. انسان اٹھتا ہے، اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے وضو تو کرتا ہے، لیکن صرف ذہن میں یہ آ جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اٹھ کے کرتے کیا تھے، وضو کرتے تھے، کیسے کرتے. وضو تو ویسے ہی کریں گے جیسے کہ اللہ کے نبی کرتے، ہمارا طریقہ تو وہی ہے. لیکن